پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اجلاس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے متعلق الیکشن کمیشن کی جو فائنڈنگ ہے اس کی بیسس پہ ایک ڈیکلریشن بھیجی جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ اب اس ڈیکلریشن کا مطلب کیا ہے اور وفاقی حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس حوالے سے، اس پہ کیا کیا ممکنہ ایکشنز پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو سکتے ہیں، رپورٹ میں کون سے کنٹینشیس ایشوز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت فیصلہ ہوا ہے یا الیکشن ایکٹ 2017 اور الیکشن ایکٹ 2017 ریٹروسپیکٹیو اپلیکیشن ہو سکتی ہے اس کیس میں، جبکہ ٹائم پیریڈ 2008-9 سے 2012-13 کا ہے۔ میں اپنے پینلز کا آپ سے ناظرین تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ عامر عباس صاحب، ایڈوکیٹ ان سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں عثمان ڈار صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سردار لطیف کھوسہ صاحب، سابق گورنر پنجاب، سابق اٹارنی جنرل، اور ایک لمبی فہرست ہے عہدوں کی۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تینوں پینلز کا جوائن کرنے کے لیے۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب، آئین پاکستان کا آرٹیکل 17 کلاس 2 کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک ڈیکلریشن موو کر سکتی ہے سپریم کورٹ کو، اور within 15 days of such declaration refer the matter to the Supreme Court۔ آج کابینہ نے فیصلہ کر لیا اور 15 دن کے اندر یہ سپریم کورٹ کو بھیج دیں گے، تو یہ الیکشن کمیشن کی جو فائنڈنگ ہے اس کی بیسس پہ یہ ڈیکلریشن بنتی ہے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن نے جو ایک مفصل فیصلہ دیا ہے اور وہ بھی 8 سال کی کاوش کے باوجود، اس میں 3 پہلو تو بڑے واضح انہوں نے فائنڈنگز دی ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے کہا ہے کہ پروہیبیٹڈ فنڈنگ میں جو ہے یہ پارٹی نے حاصل کیے ہیں، اور اس کو اسپیل آؤٹ بھی کیا ہے۔ 351 فورن کمپنیز ہیں جن سے جو ہے یہ پروہیبیٹڈ فنڈنگز لی گئی ہیں، 3 پاکستانی کمپنیز بھی ہیں۔ بہرکیف اس کا انہوں نے نوٹس دے دیا ہے، جو کہ لازم تھا قانون میں 2002 کے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی آرٹیکل 6 اور آرٹیکل 15 کے تحت یہ انہوں نے نوٹس دیا ہے کہ وائی دس شوڈ ناٹ بی کانفسکیٹڈ ان فیور آف دا اسٹیٹ۔ سرکار کی حق سرکار کیوں نہ اس کو ضبط کیا جائے، ان جو رقوم ہیں ان رقوم کو۔ ایک تو یہ پہلو آ گیا، یہ الیکشن کمیشن کے اپنی دسترس میں تھا، انہوں نے کیا۔ دوسرا تھا فورن فنڈنگ کا۔ پروہیبیٹڈ فنڈنگ اور فورن فنڈنگ کی ڈیفینیشن اور ڈسٹنکشن خود قانون میں کر دی گئی ہے۔ فورن فنڈنگ میں 34 ایسے انہوں نے اکاؤنٹس جو ہے 34 ایسے انہوں نے جو ہے اکاؤنٹس دیکھے جو بیرونی فنڈنگ تھی اور وہ پی ٹی آئی کے جو ہے اکاؤنٹس میں فنڈز میں آئی تھیں اور جو ان کے مصرف میں آئیں، تو وہ 34 فورن فنڈنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور تیسرا جو تھا بینامی فنڈز بھی ہیں، اور چوتھا جو تھی وہ ایسے تھے اکاؤنٹس جو ڈسکلوز ہی نہیں کیے گئے تھے، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دیے۔ تو وہ تو فارم اے یا 1 کی بعد میں بات ہوگی کہ اس کی جو ہے ڈیکلریشن غلط ہوئی، دروغ گوئی ہوئی، اس میں کچھ مس ریپرزنٹیشن ہوئی، یا اس میں سہمن یا آمدن رہ گیا، یا جو بھی ہے۔ لیکن جو یہ فورن فنڈنگ ہے، اس کا کانسیکوینس جو ہے وہ آئین میں بھی دیا گیا ہے 17(2), جس طرح آپ بالکل، میں یہ پڑھ کے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اسی پہ میں آپ کو یقیناً یاد بھی ہوگا، لیکن ناظرین کے لیے میں پڑھ کے بتا دوں کہ شروع ہوتا ہے کہ ہر شہری کو یہ حق ہے جو کہ پاکستان کی کسی بھی سروس میں نہ ہو کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ممبر بن سکتا ہے، اور جو آپریٹو پارٹ اس میں آتا ہے and such laws shall provide that where the federal government declares that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan, the federal government shall within 15 days of such declaration refer the matter to the Supreme Court, whose decision on such reference shall be final۔ اب آپ کے خیال میں کیا تحریک انصاف پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے بطور سیاسی جماعت؟ اب ذرا اسے 2012 جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے، سیکشن 2012 کو ذرا اس کے ساتھ کنجنکٹیولی پڑھیے گا۔ اس میں اس کو فورن فنڈنگ کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے، فورن فنڈڈ پارٹی کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ جو ہے اگر جو ہے وفاقی حکومت فیڈرل گورنمنٹ
reference by the election commission یا on its own source, اپنے کسی وسائل اور ذرائع کے توسط سے یا الیکشن کمیشن کی فائنڈنگ اور ریفرنس کے بنا پر یہ متصور کرتی ہے کہ یہ جو ہے کوئی پارٹی جو ہے وہ فورن فنڈڈ ہے. اب فورن فنڈنگ کی آگے تعریف کی گئی کہ اگر جزوی اکاؤنٹس بھی اس کے پاس آتے ہیں، ترسیل ہوتے ہیں، تو بھی جو ہے اس کا فورن فنڈڈ پارٹی ہوگی، اور پھر سوورینٹی اور انٹیگریٹی سارا آ جائے گا. بیکاز اگر پارٹی بیرونی وسائل سے بطور وکیل آپ سمجھتے ہیں، بطور سابق اٹارنی جنرل آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا مضبوط کیس ہے؟ دیکھیں، جہاں تک قانون کا تعلق ہے، قانون میں تو متعین ہے. اگرچہ میں ذاتی طور پر اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کو بھی آپ جو ہے فتوے دیں کہ یہ غدار ہے. میں سچی بات ہے کہ اس کے حق میں کبھی بھی نہیں رہا کہ آپ حب الوطنی کے کسی سے فتوے لیں یا فتوے دیں. یہ لیٹ دا پیپل جج کہ کون جو ہے حب الوطن ہے کون نہیں ہے. وہ الیکٹورل پروسیس میں عوام اس کو متعین کرتی ہے. لیکن باہر کے اس وقت جو قانون اور آئین کی منتہا ہے، دیکھیے ہماری بڑا بے رحمی سے ہمارے جو ہے قانون دانوں نے قانون کا اطلاق کیا، اور ہماری عدالتوں نے بدقسمتی سے مستقل یعنی ڈفرنٹ اوکیزنز پر ڈفرنٹ فیصلے دیے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ سیاستدان اپنی جو ہے وہ کسی مقتدر حلقوں کے حوالے کریں اپنے جو ہے سیاست کو، یا عدالتوں کے حوالے کر دیں اپنی ان فائٹنگ میں، اپنی لڑائیوں میں، کیوں نہیں بیٹھ کے ایک ہی دفعہ متعین کرتے کہ بھائی اگر آپ نے پارٹیاں چلانی ہیں تو آپ کو اعتماد کرنا پڑے گا، اور آپ کو مل بیٹھ کر قوانین کا بھی جائزہ لینا پڑے گا. آپ کو عدالتی جو پریسیڈنٹ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس پہ بالکل پڑے گا، اور ابہام قانون میں جو ہے اس کو دور کرنا پڑے گا. رائٹ، اس پہ فردر بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں. راجہ عامر عباس صاحب، آئین کا آرٹیکل 17 کلاس 2 کیا پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سالمیت کے خلاف، خود مختار کے خلاف کام کر رہی ہے؟ جو ڈکلیریشن آج فیصلہ کیا ہے بیسڈ آن الیکشن کمیشن فائنڈنگ. دیکھیے، اس ڈکلیریشن کے بارے میں کھوسا صاحب نے دو باتیں بڑی خوبصورت کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ میں ذاتی طور پہ حامی ہوں کہ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ پاکستان کے حق میں کون کام کر رہا ہے، پاکستان کی سوورینٹی انٹیگریٹی کے بارے میں. اینڈ ہاؤ دے ڈیسائیڈ کہ جی اس تھرو الیکشنز، تھرو دا پروسیس آف ووٹ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ پی ٹی آئی ہے، جس نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی. اور پھر عوام نے حالیہ ڈیسائیڈ کیا پنجاب میں 17 جولائی کو، جب 20 میں سے 15 سیٹیں وہ پارٹی لے گئی کہ جس کے خلاف پوری حکومتی جو مشینری تھی اور جتنے بھی فیکٹرز تھے مختلف قسم کے اے بی سی ایکس وائی زی جو بھی ہوں وہ کام کر رہے تھے. لیکن پھر بھی عوام نے ڈیسائیڈ کیا. پھر کھوسا صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ سیاستدانوں کو یا سیاسی پارٹیوں کو عدالتوں کے حوالے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کون سی سیاسی جماعت اب حب الوطن ہے یا نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹ چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جیسا کہ آج کہ جی کیبنٹ، یہ کیبنٹ کس کی ہے؟ یہ وہ 13 جماعتی جو اس ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں اور پی ٹی آئی ایک طرف ہے، وہ 13 کی 13 جماعتیں بطور سیاسی جماعت مل کے یہ فیصلہ کر رہی ہیں کہ ہم ان کو بھیجتے ہیں سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس. آلدو اس سے پہلے 2 چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کے پاس یا اپنے تائیں کوئی ایسا فائنڈنگز آ گئی ہیں یا الیکشن کمیشن ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ڈیسیژن ہے وہ فرام اے ٹو زی کہیں یہ بات نہیں کرتا کہ یہ فورن فنڈنگ ہے، کیونکہ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، پروہیبٹڈ فنڈ اور فورن فنڈنگ. اب اس پہ اتنی بحث ہو گئی ہے کہ عوام یہ جان چکی ہے. آلدو جو 2002 کا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے اس میں کہیں جو فورن کمپنیز ہیں اس کے بارے میں فیصلہ الیکشن ایکٹ کے تحت آیا ہے 2017 یا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت آیا ہے؟ یہ آیا ہے جی 2002 کے تحت، کیونکہ یہ تمام ٹرانزیکشنز جو سی ہیں، یہ ایکٹ آف اومیشن یا کمیشن کب تھا؟ یہ تب تھا کہ جب یہ قانون لاگو تھا. اس وقت 2017 فیلڈ میں نہیں تھا. 2017 میں آپ کی بیرون ملک کمپنیز بھی آئیں اور اس میں کمپنیز بھی نہیں ہیں. اور اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو، اور ساتھ انہوں نے کہا جی ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے الیکشن ایکٹ 2017، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز بھول گئے کہ فورن ٹرانزیکشن یا فورن ایڈڈ پارٹیز کس کو کہا گیا ہے یا فورن فنڈنگ کس کو کہا گیا ہے، کہ جو پولیٹیکل پارٹی
बनती है या मदद लेती है किसी फॉरेन गवर्नमेंट से, किसी फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी से। आपके ख्याल में हुकूमत के पास ये डिक्लेरेशन वाला गुड केस है जहां पे आपने ये भी साबित करना है प्रेजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान? सर, इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने पहले तो डिक्लेरेशन देनी है और गजट में, एंड दे हैव टू गिव सम रीजनिंग, और उसमें ये बताना होगा कि जनाब किस अंदाज में ये इन्होंने कौन सा ऐसा एक्ट किया है और वो पैसा कहां पे इस्तेमाल हुआ है। तो मैं समझता हूं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17(2) तो बिल्कुल ही किसी भी अंदाज से लागू नहीं होता। किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत ये डिटरमिन नहीं कर सकती विदाउट एनी केस बीइंग लॉज्ड। या तो होता ना कि जी 10 FIR उनकी पार्टी के मेंबर्स के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ कोई और ऐसा ऑफिशियल सीक्रेट्स का या जारी है इनके खिलाफ FIRs तो पॉलिटिकली जनरेटेड वो ऐसी FIRs हैं जो अरशद साहब आप और हम भी डिफेंड करते रहे, सहाफियों पे बड़ी हुई, पंजाब में हुई और जहां जहां बलोचिस्तान में हुई, वो ऐसी FIRs। अब बात यह है कि 72 अट्रैक्ट नहीं करता, हुकूमत इसको भेज रही है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे ही जाएगा हुकूमत की तरफ से। आज भी एक दो टीवी टॉक शोज में मैं बैठा था तो उनका जो एम्फेसिस था वो मेरिट्स पे नहीं था केस के, वो था कि जनाब या तो फुल कोर्ट बना दिया जाए, और फुल कोर्ट बनाए कि जनाब उसके बाद जो आज भी इमरान साहब ने बात की, ये अर्ली इलेक्शंस की बात होती है, एक तरफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, एक तरफ ये चीजें हैं, तो अर्ली इलेक्शंस को तो वो कहेंगे कि जनाब आज इलेक्शन कमीशन तो तैयार बैठा था जो उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने इनकार कर रहा था कि जनाब हम तैयार नहीं हैं। तो इट्स अ वे कि किसी तरीके से अर्ली इलेक्शंस को रोका जाए, ये इलेक्शंस ना हो, और उसके बाद हम चले जाएं 2023 में, और वो जो अभी 15 हफ्ते रह गए हैं एक अपॉइंटमेंट्स का, उससे भी लोगों की तवज्जो हटी रहे। और कल को आपने देखा कि जी हमारी नेबरिंग कंट्रीज में बहुत कुछ हो रहा है, हमारे रीजनल जो चीजें हैं इनसे भी हालात बिल्कुल, और आवाम जो पूरा फोकस करे कि जी कौन सी पार्टी इस पाकिस्तान की सोवरेनिटी के खिलाफ है, कौन सी, और वन फाइन मॉर्निंग अब इनके पास तो हुकूमत के पास कुछ नहीं है मां सिवाय इसके कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, और इलेक्शन कमीशन के फैसले को मैं किसी तौर पे पहले तो समझ रहा हूं कि ये सस्टेन नहीं कर सकेंगी, ये जो चीजें इसमें आ गई हैं। अब ये वही एंट्रीज हैं कि जो कि साबित हो गया कि गलत है, लोगों को वो पाकिस्तानी सिटीजन हैं, और उसके नीचे 3 मुअज़्ज़ज़ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर्स ने भी दस्तखत किए हुए हैं। क्या ये भी उसी सर्टिफिकेट की तरह है जो इमरान खान ने दिया है कि जिसमें अगर कोई एरर आ जाता है या कोई फिगर की या कोई इस चीज की गलती हो जाए तो क्या इनके खिलाफ भी ऐसा आ जाएगा कि इनके खिलाफ आर्टिकल 62(1)(f) आ जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता। ये आपने PTI LLC US में भी बनाई, बरतानिया में भी आपने बनाई PTI फंड रेजिंग के लिए। ये फॉरेन पार्टीज आपने किस लिए बनाई थी? और बल्कि आपको सुना भी देते, शैतान के चेले बहुत खुश हैं, क्या कहा आज इमरान ने अपने खिताब में शैतान के चेलों के हवाले से, आइए देखते हैं। ये शैतान के चेले बड़े खुश हुए हैं कि जनाब वो मौका मिल गया, रास्ते से हटाने का इसको मौका मिल गया। वैसे तो ये हटता नहीं है, जो मर्जी कर दो, ये अवाम इसके साथ खड़ी हो गई है, कौम बेदार हो गई है, तो चलो अब टेक्निकल नॉकआउट करो, किसी तरह कोई चीज पकड़ लो। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये जो प्राइम मिनिस्टर या क्राइम मिनिस्टर और उसका जो अभी बेटा वहां से हटाया है पंजाब से, 24 अरब रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, अंडर ट्रायल थे दोनों। इस इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आई, इजाजत दी उसको इलेक्शन लड़ने की। 60% कैबिनेट जमानत पे है। कौन से मुल्क के अंदर जमानत पे लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाती है? जी उस्मान डार साहब, एक तरफ तो वो केसेस, साथ अब आपका, अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। देखिए, एक तो आपने कहा जो कंपनीज के हवाले से, ये तो एक बात क्लियर हो गई है कि सारा डेटा जिस पे ये सारी डिबेट हो रही है, बल्कि पॉलिटिक्स हो रही है, अब तो गवर्नमेंट इस पे सियासत कर रही है, इस फैसले पे जो ममनुआ फंडिंग है, ये हमारा ही दिया हुआ था। आपने कहा कंपनीज क्यों बनवाई? पाकिस्तान तरीके इंसाफ अरशद वो पहली जमात थी जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की। ये ओपन सीक्रेट है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप अपने प्रोग्राम्स में कैश बॉयज़ का जिक्र करते रहे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं, शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के लिए रात के अंधेरे में बोरियां बनाई पैसों की और ले गए, मंजूर पापड़ वाला, मुश्ताक चीनी वाला। ये लीगल ट्रांजैक्शंस थी, बैंक के थ्रू, बैंकिंग चैनल से आई। और मुझे दिली खुशी है, मैं उन अजीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आपके प्रोग्राम से सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने वीडियो मैसेजेस भेजे हैं और जिन्होंने क्लैरिटी से कहा है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पास पासपोर्ट है, नाइकॉप है, हमें किस तरह आप गैर मुल्की शहरी कह सकते हैं। तो फंड रेजिंग जो डिनर पे की जाती है उसे कलेक्ट करके एक कंपनी के जरिए भेज दिया जाता है। और आपने बड़े मजबूत सवालात उठाए हैं
کھوسا صاحب سے کہ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اس ملک میں؟ ہم دہشت گرد ہیں، وہ الگ بات ہے، آپ پہ دہشت گردی کے پرچے ہوئے، ہم پہ ہوئے 25 مئی کے کانٹیکس میں جو ہمارے ورکرز پہ ہوئے، جو ایک ان کا مائنڈ سیٹ ہے. لیکن کم از کم مجھے یہ بھی دلی خوشی ہے کہ پچھلے 36 گھنٹوں میں 36 سے زائد جو پریس کانفرنسز کی گئی ہیں، اگر یہ اتنا ہی اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، کرسٹل کلیئر ہے، تو آپ لوگوں کو کیوں بکھلاہٹ کا شکار ہیں؟ ہر 5 منٹ بعد ایک وزیر آ جاتا ہے. بنیادی طور پہ ارشد یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان بھی شاید ہماری طرح جھوٹا، چور، ڈاکو اور لٹیرا ہے. یہ اس کو عمران خان کو اپنی صف میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. یہ ابھی سے نہیں، پچھلے 20-25 سال سے میرے لیڈر کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اس کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کریں. پنجاب الیکشن میں 3-4 ماہ کئی نجی چینلز ٹارگیٹڈ فرا گوگی کے نام سے کمپینز کرتے رہے. پوری قوم نے دیکھا کیا اثر پڑا اس کا الیکشن پہ، کیا بائی الیکشن پہ اثر پڑا جی. کوئی فرا گوگی نامی خاتون کرپشن کر گئی یا عمران خان کی فرنٹ وومن کے طور پہ وہ کام کر رہی تھی. لوگوں نے اپنے ووٹ کے ٹھپے کی طاقت سے فیصلہ کیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. راجہ صاحب نے بھی بڑی زبردست بات کہی ہے، لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ. لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں اپنے ووٹ کی طاقت سے کہ عمران خان جھوٹا ہے، کرپٹ ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے. یہی بات تو نون لیگ بھی کہتی ہے، کیوں آپ عدالتوں میں جاتے ہیں؟ عدالتوں میں پناما لیکس ہم لے کے آئے تھے. پناما لیکس اے آر وائی لے کے آیا تھا. کون لے کے آیا تھا پناما لیکس؟ وہ ایک انٹرنیشنل فائنینشل سکیم تھا. اس کانٹیکس میں ہم چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. یہاں تو ہم نے خود اپنا سرٹیفائیڈ ڈیٹا دیا جس کی بیس کے اوپر یہ آ کر گلا پھاڑ رہے ہیں. شاید عمران خان کو ہم نے پکڑ لیا. میں فردر کویسچن پہ بھی آتا ہوں. عمران خان صاحب نے آج ناظرین ذکر کیا کہ عارف نقوی کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لکھی ہیں کہ مجھے کوئی الہام ہوگا کہ 6 سال بعد عارف نقوی نے کیا کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. میں پہلے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا مجھے خواب آئی تھی کہ 6 سال کے بعد عارف نقوی اس کے اوپر کوئی فراڈ کا چارج لگے گا؟ اور فائنینشیل ٹائمز کا اس کا آرٹیکل ہے جدھر اس نے $20 بلین نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے. وہ جو دیا تھا وہ میں حیران ہوں کہ حریم کو اس چیز کا پتہ نہیں چلا. اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے $2 بلین دیے ہیں تحریک انصاف کو، لیکن جو ان کو رشوت کے پیسے دیے تھے ان 2 بھائیوں کو 5 ارب روپیہ، وہ تو کسی کو نہیں پتا چلا. جی سردار لطیف کھوسا صاحب، 2008 سے 2012 اور عارف نقوی کے خلاف انویسٹیگیشن اس کے 6 سال بعد شروع ہوئی، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو لکھا ہے کہ جی ایک ایسا شخص جو مبینہ فراڈ وغیرہ میں ملوث تھا اس سے فنڈنگ لی ہے. جائز سوال ہے عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن کی جائز فائنڈنگ ہے اس حوالے سے جو انہوں نے نوٹ کی ہے؟ ارشد، ایک تو راجہ صاحب کو بھی میں مطلب قربان جاؤں کہ اتنی تغافل عارفانہ سے ذرا اس الیکشن کمیشن کے پڑھ لیں ذرا. فورن فنڈنگ پروون ہے بائی دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو انہوں نے منگوایا ہے. فورن فنڈنگ پروون ہے اور 34 انہوں نے اکاؤنٹس بھی دیے ہیں اپارٹ فرام دی کمپنیز. اب میں آپ کو 2002 کا صرف اس کی چند الفاظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں ایکٹ کے، کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز. اب جو الیکشن آرڈر ہے 2002 اس کی ذرا آرٹیکل 6 کی ذرا دیکھیے گا. آرٹیکل 6 کا سب آرٹیکل 3: any contribution made directly or indirectly by any foreign government, multinational or domestically incorporated, public or private company, firm, trade or professional association shall be prohibited, and the parties may accept contributions and donations only from individuals. اب حضور یہ 351 جو کمپنیز ہیں جس میں ووٹن بھی ساتھ ہے، یہی جو عارف نقوی صاحب کی ووٹن کرکٹ کلب جو ہے جس سے $2.1 بلین بھیجے ہیں، جس میں $1.2 بلین وہ مبارک النہان کا بھی $2.1 ملین ہیں. یہ یہ کمپنی ہے، کمپنی کی پروہیبٹڈ ہے انڈر آرٹیکل 6 آف 2002 آرڈر. تو یہ 2002 کے آرڈر کی آرٹیکل 6 سب آرٹیکل 3 میں یہ پروہیبٹڈ ہے بڑا واضح طور پر. اسی لیے پروہیبٹڈ کی حد تک تو الیکشن کمیشن نے اپنا نوٹس جو ہے وہ دیا. اب یہ مان بھی رہے ہیں کہ ہم نے لیا، اگرچہ وہ چیریٹی کے نام پر آیا تھا اور انہوں نے جو ہے
میں پھر کہہ دوں میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن خدا را اگر آپ نے پیور لیگل اس پہ جانا ہے تو یہ فول پروف کیس ہے فار ڈیزولوشن آف دی پولیٹیکل پارٹی ایز اے ہول، اور 62-63 میں بھی محترم عمران خان صاحب آتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر قانون میں اس طرح کی ابہام ہیں تو پھر خدا را سیاسی جماعتیں بیٹھ کر اس کو دور کریں اور اس کی جو ہے کریں. وگرنہ نواز شریف اگر اقامے پر جا سکتا ہے کہ 2,20,000، اگرچہ کیس کچھ اور تھا، مگر جس بات پر نکالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بیٹے کی کمپنی جو ڈیفنکٹ ہو چکی تھی 2014 میں، جس میں ڈائریکٹر سے تنخواہ ان کو میسر تھی، نہیں لی 2.5 لاکھ، اس پر نکال دیا کہ ریسیویبل تھی اور اس کا ذکر کیوں نہیں کیا. یہ تو بھائی یہ تو اربوں روپے ذکر نہیں کیا ہے محترم عمران خان صاحب نے اپنے فارم 1 میں، اور ڈیکلریشن دیا ہے 2008 اربوں روپے کہہ رہے ہیں سردار لطیف کھوسہ صاحب. اماؤنٹ ٹوٹل جو ہے اسکروٹنی رپورٹ 1.3 ارب روپے پی ٹی آئی نے ڈکلیئر کیے. الیکشن کمیشن نے جب اسٹیٹ بینک سے منگوائی تو پتہ لگا 1.6 ارب روپے، 31 کروڑ روپے کا فرق تھا جس پہ یہ باقی ساری رپورٹ بنی ہے. میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو. آپ مجھے فگر دے دیں پھر. لیکن وہ ڈیکلریشن میری جان پروہیبٹڈ، اور وہ اکاؤنٹس جو فارنرز کے آپ نے کہا کہ بہت سٹرونگ کیس ہے. $20 ملین کا بھی وہ ذکر آیا تھا، وہ بھی میں آتا ہوں دوبارہ آتا ہوں. بہت سٹرونگ کیس ہے لطیف کھوسہ صاحب کے مطابق. کھوسہ صاحب نے قانون پڑھا، ان کے سامنے پڑھا ہوا ہے سیکشن 6 سب کلاس 3. اس کو اگر دوبارہ دیکھ لیں کمپنیز کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، انکارپوریٹڈ ان پاکستان، یا یہ بھی لکھا ہے کہ آؤٹ سائڈ پاکستان. صرف اتنا پڑھ لیں، اس میں صرف ذکر ہے کہ انکارپوریٹڈ ان پاکستان. پاکستان میں جو کمپنیز انکارپوریٹ ہوئی ہیں، جو ایچ سی پی کے پاس رجسٹر ہوئی ہے، صرف اس کا ذکر ہے. نہیں تو لکھا ہوتا ہے ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ، لیکن وہاں پہ کہیں نہیں لکھا. یہ چیز ایک کلیئر کر دی جائے. ٹھیک ہے. نمبر 2 جو یہ 31 کروڑ روپیہ کلیئر کی ہے انہوں نے ججمنٹ میں. جی اور نمبر 2 31 کروڑ کا. کھوسہ صاحب کاش وہ 31 کروڑ تو مجھے یاد نہیں ہے، وہ مقصود چپڑاسی کا جو آج عمران خان بھی بات کر رہے تھے، اس کے اکاؤنٹ میں جو 4 ارب کی غالباً ٹرانزیکشنز ہوئی تھی، آئی ریکال پراپرلی. ٹوٹل ایف آئی اے کا کیس 16 ارب کا ہے، نیب کا 7 ارب کا کیس. ہاں، اور 4 کے قریب اس کے تھی. اگر وہ فالودے والے کا دیکھ لیا جائے ٹرانزیکشنز کی جہاں تک بات ہے، آپ بطور وکیل اینڈ آفیسر آف دا کورٹ آپ خود پیراگراف پڑھ لیں یہ اسکروٹنی رپورٹ میں کہ ٹوٹل اماؤنٹ کتنا ہے. یہ تو آپ لوگوں نے بھی نہیں پڑھا ہوگا کہ کتنے کا ٹوٹل کیس ہے آپ لوگوں کے اوپر. آپ نے فرمایا درست فرمایا 31 کروڑ کا فائنل کیس ہے. وہ تھوڑے ایکسائٹڈ ہو گئے کھوسہ صاحب نا. اصل میں سوچ رہا ہوں شاید وہ آصف علی زرداری صاحب کے فگرز بول رہے ہیں گبن کے، اس لیے چونکہ ان کی لیڈرشپ نے اربوں سے نیچے کبھی ہاتھ ہی نہیں ڈالا، تو اس لیے ان کے مائنڈ میں ارب ہی گھوم رہے ہیں، بلینز ہی گھوم رہے ہیں کھوسہ صاحب کے. اور کھوسہ صاحب اگر آپ مناسب سمجھیں تو الیکشن کمیشن کو آپ کہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور جے یو آئی کی فنڈنگ کا بھی فیصلہ کر دیں. کس نے لیبیا سے فنڈنگ لی، کس نے یو اے سے لی، سعودی عربیہ سے لی، امریکہ سے پیپلز پارٹی کو جو فنڈنگ ہوتی رہی ہے. تو یہ سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی راجہ عامر عباس صاحب اس گڑھے میں یہ سب گرنے والے ہیں. اس پہ آپ بریک کے بعد تھوڑی تفصیل ادھر بھی آتے ہیں. راجہ عامر عباس صاحب اس رپورٹ میں کتنا اماؤنٹ لکھا؟ پیج 93 ہے، اور اس میں جو سب ہیڈنگ ہے سی، اس میں 31 کروڑ 10,44,044 سم تھنگ ہے. 31 کروڑ روپے جو کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے، اور باقی سر یہ بھی جو بات ہو رہی ہے کہ ڈکلیئر نہیں کیے تھے ابھی، یعنی اسٹیٹ بینک سے نکلے. ہاں، اس میں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو شناختی کارڈ اور وہ رکھتے ہیں، اور جب یہ آ کے اس میں سے ڈیڈکٹ ہوں گے تو پھر دیکھیں گے یہ ٹوٹل اماؤنٹ پھر کتنا رہ جائے گا. تو اب چلیں ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، لیکن وقفے سے پہلے عثمان ڈار صاحب نے بھی سوال اٹھایا. پاکستان پیپلز پارٹی 2014 اور 2015 جو آڈٹ رپورٹس ہیں اس کے مطابق ایک پیمنٹ آئی ہے 51.23 ملین کی جو کہ ان ویریفائڈ پیمنٹ ہے. 2015 میں ایک پیمنٹ آئی 47.54 ملین کی، یہ پیمنٹ بھی ان ویریفائڈ ہے. تو یہ نان ڈسکلوجر آف فکس ایسٹس، کافی ساری چیزیں ہیں اس رپورٹ میں بھی، اور تمام سیاسی جماعتوں کے آڈٹ کے حوالے سے ہم کس سائٹ پہ جائیں گے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے جو ذکر کیا کہ عارف نقوی کا 6 سال بعد عارف نقوی پہ فراڈ کا الزام لگا، اس پہ فردر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. کچھ عمران خان نے آج $20 ملین کا بھی ذکر کیا تھا اور کس کانٹیکس میں کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں. میں پہلے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا مجھے خواب آئی تھی کہ 6 سال کے بعد عارف نقوی اس کے اوپر کوئی فراڈ کا چارج لگے گا؟ اور فائنینشیل ٹائمز کا اس کا آرٹیکل ہے جدھر اس نے $20 ملین نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے. وہ جو دیا تھا وہ میں حیران ہوں کہ ام حریم کو اس چیز کا پتہ نہیں چلا. اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے $2 ملین دیے ہیں تحریک انصاف کو، لیکن جو ان کو رشوت کے پیسے دیے تھے ان دو بھائیوں کو 5 ارب روپیہ، وہ تو کسی کو نہیں پتا چلا. جی سردار لطیف کھوسہ صاحب، یہ بھی پھر پینڈورا باکس کھلے گا. $20 ملین کا عارف نقوی والا، یہ $2 ملین تو ایک ہے. اور پھر جب کئی پرائیویٹائز ہوئی تھی پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، وہاں تک یہ چیزیں جائیں گی. دیکھیں میں تو کہتا ہوں سبھی کھولیں. جس نے بھی جس نے کرپشن کی ہے بالکل اس کو پکڑ کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. لیکن خدا رہا یہ صرف ریٹورک ہم اسی ٹی وی شوز تک نہ رکھیں اور ہم صرف جو ہے میڈیا ٹرائل کسی کا نہ کریں. اللہ کا واسطہ ہے کوئی چیز سیریسلی لے کر اس کو حتمی انجام تک تو پہنچانے دو نا. ارشد اس طرح سے ملک تباہی کے دہانے پر ہم نے لا کے کھڑا کر دیا ہے. اللہ کا واسطہ ہے مل بیٹھ کر کوئی اس چیز کو سٹریم لائن کریں. محب وطن اسی کا تقاضا ہے. سردار لطیف کھوسہ صاحب، مل بیٹھ کے تو سارے بیٹھے ہوئے ہیں. آج ڈیلی ٹائمز کی ہیڈ لائن تھی 13 ورسز 1. نہیں بیٹھتے سارے تو کٹھے نہیں بیٹھے بھائی، نہیں بیٹھتے. عمران خان بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کس تباہی وہ تو ایک ہے نا، باقی سارے تو کٹھے بیٹھے ہیں. ارے بھائی تو سن لو نا. وہ نہیں دیکھیں، یو ہیو ٹو ہیو اے کنسنسس. اب انہیں الیکشن کمیشن منظور نہیں ہے. عدلیہ ان کے خلاف اگر فیصلہ کرے وہ انہیں منظور نہیں ہے. اگر جو مقتدر حلقے ان کے ساتھ ہوں تو درست ہے، اگر نہ ہوں تو پھر نیوٹرل جانور بن جاتا ہے. یار کوئی خدا کا خوف کرو، کہیں تو رکو. اور پھر سینسس نیوٹرل والی بات تو پہلے بھی کہتے رہے ہیں. آپ ماضی کے اٹھائیں، ان کی تقریریں اٹھائیں، انٹرویوز نیوٹرل کی، وہ پہلے بھی ڈیفینیشن یہ دیتے رہے. یہ سڑکوں پر فیصلے طے ہوں گے کہ کب کس طرح الیکشن کروانا ہے. ای وی ایم کو کرنا ہے نہیں کرنا ہے، نیب کو ختم کرنا ہے یا نیب میں امینڈمنٹس کرنی ہے. یعنی پی ڈی ایم بیٹھنے کے لیے تیار ہے الیکشنز کے لیے یا نہیں؟ یہ ڈیزالو کریں پنجاب کو اور کے پی کے کو، ہم دوسرے دن نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں سردار لطیف کھوسہ صاحب، بطور وزیر اعظم جب 3 پروپوزلز گئے تھے اور کہا کہ جی ایک ہے الیکشن میں چلے جائیں اسمبلی ڈیزالو، وہ تو چلا گیا اسمبلی ڈیزالو کر کے. اب یہ کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ اسی طرح کا ہاتھ نہیں ہوگا کہ کے پی سے بھی گئے، پنجاب سے بھی گئے؟ جب پہلے الیکشن میں وہ گیا تھا تو کیوں بھاگے سارے سپریم کورٹ گئے کہ سر بچائیں ہمیں؟ آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب گئے، سر ہم کیسے جائیں گے الیکشنز میں، اس وقت ہمارے خلاف ہو گیا ہے سارا بیانیہ، ہم کیسے الیکشن لڑیں گے؟ یہ شہباز شریف نے اس آنریبل بینچ کے سامنے یہ کہے تھے، الفاظ رپورٹ ہوئے تھے. بلکہ رپورٹر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو کورٹ سٹاف بیٹھا ہوا ہے اگر وہ نہ ہوتا تو وہ چھلانگے لگا کے آگے چلے جاتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہی ہے. اور ٹرینٹی تم 3 and 1 کے ساتھ مجھے سردار لطیف کھوسہ صاحب دیکھیں، آپ ماشاءاللہ اتنے اہم کانسٹیٹیوشنل عہدوں پہ رہے ہیں، اتنا ان دونوں سے پرانا آپ مجھے جانتے ہیں. میں کبھی مل سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں بالکل نہیں مگر آج کل تمہارا لین ہے مجھے بھی نظر آ رہا ہے. نہیں میرا آئین اور قانون کے ساتھ ہے، میں اسی آئین کے ساتھ شروع ہوا. اچھا یہ بتائیں، اس میں ایک ام حریم کا ذکر آیا تھا، یہ ام حریم کون ہے؟ اچھا ایک منٹ اگر آئین اور قانون کی بات کرتے ہو تو یہ جو ہے نا، یہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر میں ملٹی نیشنل اور ڈومیسٹکلی انکارپوریٹڈ ہے. ملٹی نیشنل علیحدہ ہے اور اس لیے وہ بھی الیکشن کمیشن نے اس کا احاطہ بھی کیا ہے. پھر آپ 2012 کے اس کا الیکشن ایکٹ کو آ جاؤ، اس میں سب کلوز سی ہے، receives any aid financial or otherwise from any foreign government or political party election act 2017 or any portion سن لو or any portion of its fund from foreign nationals or any portion of its fund from foreign nationals. اب لا اگر یہ ایگزسٹ کرتا ہے، یہ الیکشن ایکٹ 2017 آپ کوٹ کر رہے ہیں. جی بالکل یہی اطلاق ہوگا، کیونکہ یہ پروسیجرل جو ہے ہمیشہ ریٹروسپیکٹو ہوتا ہے، اس لیے اس میں جو ہے اگر ابہام تھا تو وہ کلیریفائی ہوا ہے. یہ کوئی نئی جدت نہیں آئی ہے.
2002 میں بھی یہی ہے, اس میں الیبوریشن آ گئی ہے, کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے اور پروسیجر جو ہے یہی فالو ہوگا 2017 والا. یہ گئے ہیں سپریم کورٹ میں, یہ بھی آزما لیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کیوں کر ہم قانون کی جو ہے اس میں الجھاؤ میں آ کر ہم اپنا جو ہے پولیٹیکل سسٹم کو ہم نے خراب کر دیا ہے. کیوں نہیں بیٹھتے یہ مل کر اور پارلیمنٹ میں یہ طے کرتے؟ یہ پارلیمنٹ کے طے کرنے کی یہ سوال پوچھ لیتے ہیں, حلقوں کے حوالے کرتے ہیں یا عدلیہ میں کیونکہ پولیٹیکل سوال ہے. اچھا, اسی میں انہوں نے کہا کہ یہ ارشد یہ سڑکوں پہ طے ہوگا, ارشد یہ سڑکوں پہ طے ہوگا یا گالی گلوچ ہم دے کر طے ہوگا؟ یار کوئی زبان تو اپنی دیکھیں نا ذرا, کیسی استعمال کر رہے ہیں دونوں فریق. میں ایک کا نہیں کہہ رہا ہوں, اگر رانا ثناء اللہ دیکھیں وہ بھی کم نہیں کر رہے ہیں, لیکن کیا یہ زبان ہمارے وہ کیا شعر ہے سردار لطیف کھوسہ صاحب؟ اگر دونوں پینلسٹ مجھے اجازت دیں تو میں ایک سردار لطیف کھوسہ صاحب سے آپ دونوں کے ٹائم میں سے تھوڑا لے لوں. وہ کیا ہے سردار لطیف کھوسہ صاحب, آپ کو تو تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, ہمیں یاد ہے ذرا ذرا, اسی طرح کا ہے نا کچھ ایسا ہی ہے. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا. آپ ذرا اپنی ہاں تو آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. چلیں اپنی اداؤں پہ غور کرتے ہیں, ہم تو شروع سے ہی کہتے ہیں اپنی اداؤں پہ غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ناظرین کے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بشمول آنریبل سردار لطیف کھوسہ صاحب, جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں, یہ بہت انٹیلیجنٹ, بہت اچھے وکیل بھی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں, اداؤں پہ غور کرتے ہیں. آپ نے تو پاکستان کی جڑیں کاٹی ہے, اور جڑیں کاٹی ہے اپنی بادشاہت کو مضبوط کرنے کے لیے. یہ دھرتی پہ بہت ناسور ہو چکا ہے, اب یہ دھرتی اس کو معاف نہیں کرے گی. میرے مولا اس ناسور سے جان چھڑا. میاں محمد نواز شریف معصوم نہیں ہے, مجرم ہے, سپریم کورٹ نے اس کو نااہل کر کے نکالا ہے. نواز شریف خود ایسے ہی کرتا رہا ہے. جنیجو کو اس نے سٹیب کیا, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف اس نے جو ہے سازش کی, اسامہ بن لادن سے پیسے لیے, پھر آئی ایس آئی سے پیسے لیے جب انہوں نے اتحاد کیا. یہ شعر کاغذی شعر ثابت ہوئے ہیں, اور آپ کا شعر صرف کاغذی نشان کا شعر ہے. عملاً جب میدان لگا ہے, نہ میاں صاحب آپ میدان میں کھڑے ہوئے ہیں, نہ آپ کے یہ ساتھی کھڑے ہوئے ہیں. میاں محمد نواز شریف اور ان کی فیملی کو ابھی تفتیش کے مراحل سے گزرنا ہے, ان کا نام اسی ایل پہ نہیں ڈالا جاتا. یہ کیا مہمہ ہے؟ سنگین الزام لگے ہیں, دھرتی ماں کو لوٹنے کے الزام ہیں, لیب میں کرپشن ریفرنسز کے الزام ہیں, منی لانڈرنگ کے الزام ہیں, اسمگلنگ کے الزام میں. نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کا راج ہے پورے ملک میں. مخالفوں پر کیسز بنائے جا رہے ہیں. یہ جمہوریت کو بھی داؤ پہ لگا دیں گے, یہ ملک کو داؤ پہ لگا دیں گے. جس طرح کے انہوں نے قرضے دیے ہیں, یہ اصل میں آپ کے لیے تاریخ کا لمبا جبر بنیں گے. محترم نواز شریف صاحب کی, شہباز شریف صاحب کی یہ نااہلی کی ریفرنس یہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دائر کرنے جا رہے ہیں. جو ڈیکلریشن الیکشن کمیشن میں جو دائر کیے ہیں وہ جھوٹے ہیں, غلط ہے, اور اس کے ساتھ جو انہوں نے بیان حلفی لگائے ہیں وہ بھی صداقت پر مبنی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب کا قاتل اعلیٰ ہے. اس نے ماڈل ٹاؤن کا کیس میں جواب دینا ہے, اس نے ملتان میٹرو کرپشن کیس میں جواب دینا ہے. وزیر اعظم کو مورل طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. کھڑے ہوئے مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں جہاں کہ ان کو شرم آنی چاہیے. کس بات کی مٹھائی بانٹی جا رہی ہے؟ اس بات کی مٹھائی بانٹی جا رہی ہے کہ 2 سینئر ججوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ نااہل ہیں. یہ جو جی آئی ٹی کو جھوٹا بول رہے تھے, اس جی آئی ٹی تو ان کو چور ثابت کر دیا ہے. جی آئی ٹی کا فیصلہ تو پڑھیں کہ آپ کے احساسوں کے متعلق انہوں نے کیا کہا ہے. سجن جندال کو لینے کون گیا ایئرپورٹ سے؟ اس کا بیٹا گیا نواز شریف کا, اور مریم نواز کا داماد لینے گیا. پرائم منسٹر نے خود آ کے کہا ہے آپ بیل مجھے معاف. خود 2 مرتبہ نیشن کو ایڈریس کیا ہے جس میں اس نے بارہا یہ کہا ہے کہ میرے بچے ان چیزوں میں انوالو نہیں ہے. ان کی کرپشن کی داستانیں لاہور شہر کے ہر پلازے میں چھپی ہوئی ہے. ہر سڑک جو کمرشلائز ہوئی ہے اس پہ عیاں ہے, اور کہتے ہیں ہم نے کرپشن نہیں کی. کمال ہے. فوجداری جرائم کا ان کا ارتکاب بنتا ہے. منی لانڈرنگ میں یہ آتے ہیں کیونکہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے پاکستان سے پیسہ باہر بھیجا گیا. ایک اور کیس بھی ہے جو ماڈل ٹاؤن کیس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی چلنا چاہیے. وی شوڈ گیٹ ٹو دی باٹم آف دیٹ ایز ویل. شہباز شریف اور تیرے کو پوچھنا نہیں پاکستان دیا لوگوں نے اور کیتا کیا. میاں صاحب کی صاحبزادی ہے, وہ پوری میڈیا کے سامنے جی میرا تو پاکستان میں پراپرٹی نہیں ہے. جی آئی ٹی نے کہا ہے
آپ مالک کے ٹرسٹی نہیں ہیں. جب جمہوری موومنٹ ہوئی یہ جمہوریت کے خلاف کھڑے تھے. یہ تو ڈیریلمنٹ آف ڈیموکریسی کے بینیفیشریز ہیں. جو ہزاروں ارب روپے کی کرپشن ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم ایک ایک پروجیکٹ کا وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور انہیں یہ پاکستان کے اندر یہ پرائم منسٹر کو اور ان کے رشتہ داروں کو اور ان کے حواریوں کو یہ لوٹ مار نہیں کرنے دیں گے. نواز شریف ایم ایل اے سے ریزائن نہیں کرے گا, یہ دھرنے جاری رہیں گے, یہ احتجاج جاری رہے گا. اب تو سارا ریکارڈ ہی چل گیا ہے. عدلیہ کو اپنے ریکارڈ کی حفاظت کرنی پڑے گی, ورنہ پولیٹیکل فائر بریگیڈ جو اب نیا سسٹم شروع ہو گیا ہے کہ ٹیکس کا ریکارڈ, ایل ڈی اے کا ریکارڈ, میٹرو کا ریکارڈ, اورنج ریکارڈ, وہ سارے ریکارڈ چل گئے. انہوں نے بار بار ملک کو کنفیوژن اور انتشار میں لے گئے اپنی ذات کے لیے. اب ان کی ذات جمہوریت سے الگ ہو چکی ہے. تو سینئر ججز نے آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. اگر آپ کو تھوڑی سی بھی شرم حیا ہے تو فوری استعفا دے. پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلا فائنانس منسٹر ہے جس کے وارنٹ ایشو ہوئے. ہم نے سینٹ فائنانس کمیٹی میں ریکمنڈیشن بھیجی ساگ ڈار صاحب کو کہ آپ اپنے عہدے سے ہٹ جائیں کیونکہ ملک کی بدنامی ہو رہی ہے. نواز شریف پہ کتنے کیسز ہیں جو آپ کا فائنانس منسٹر کورٹ کے سامنے کنفیس کر چکا ہے کہ جی اس نے منی لانڈرنگ کی ہے, اس کے بعد تو الزام بھی ختم ہو جاتے ہیں نا. پاناما لیک میں 2 ججز نے ان کو مجرم قرار دے کر کیا اور 3 نے ان کو ملزم قرار دیا, اور وہ جے آئی ٹی کے سامنے. مجھے شرم آتی ہے جب میرا وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ ملزم کی طرح جو ہے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوگا. مک گیا تیرا شو نواز, گو نواز گو نواز. ججوں نے کہہ دیا ہے میاں صاحب کو کہ گو نواز گو, گو نواز گو, گو نواز گو نواز. عوام میں کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. یور ایکسلنسی, آپ کی خواہش پہ میں نے اداؤں پہ غور کیا بطور صحافت کے ادنا طالب علم کے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں یہ کیسے کر لیتے ہیں اور کیس پہ قائم ہے؟ یار تو ارشد بہت ہی شرارتی ہو. دیکھیں اب وہ نظریاتی ہو گئے ہیں. نظریاتی جب ہو جائے کوئی اور جب ایک دوسرے کے متحارب ہوں تو اس طرح کی جو ہے فائرنگ ہوتی ہے. اس طرح کے سردار لطیف کھوسہ سب سے پرانا پاکستان پیپلز پارٹی کا آئیڈیالوجیکل ورکر کہہ رہے ہیں نواز شریف نظریاتی ہو گئے. کب نظریاتی ہوتے رہے؟ آپ کو تو یہ تاریخ پتہ ہے. اب ذرا عمران خان صاحب کی بھی ذرا سنا دیجئے گا کہ وہ بھی کس ایجنڈا سے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں. ان کے خلاف بھی جو باتیں ہوئی تھی, ڈاکو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, 1 منٹ, جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا وہ آج انہوں نے چیف منسٹر بنایا ہے. وہ آ کے پوچھتے اگلے سیگمنٹ میں اس کو ایک دفعہ ڈاکو کہہ دیا, وہ آپ نے مان لیا, جس کو آپ چور کہتے رہے. لندن میں جس کے خلاف ایم کیو ایم جس کے خلاف لندن میں جا کے انہوں نے مقدمات کیے تھے, ان کو انہوں نے الائز بنا کر ان کے ساتھ انہوں نے کولیشن گورنمنٹ بنائی تھی. کیونکہ عمران خان نے کیا, آپ بھی یہی کر رہے ہیں. دیکھ لیجئے گا, دیکھیں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے متحارب ہوتے ہیں تو اس طرح کی فائرنگ ہوتی ہے ایک دوسرے پر. یہ تو ارشد یہ بڑی زیادتی ہے. تم نے میں تو جو میں نے کہا ہے میں اس کو بالکل اس وقت کے حالات کے مطابق, اس وقت کے تقاضے کے مطابق, اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اون کرنے نہ کرنے والی تو بات ہی نہیں. آج کل تو نہ کر ہی یہ بہت اچھی آپ نے بات کی. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج سٹوری کا ذکر دوبارہ کیا عمران خان صاحب نے اور کہا کہ دونوں بھائیوں کے حوالے سے کیوں نہیں پتہ لگا, کیا کہا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. میں حیران ہوں کہ ام حریم کو اس چیز کا پتہ نہیں چلا. اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے $2 ملین دیے ہیں تحریک انصاف کو, لیکن جو ان کو رشوت کے پیسے دیے تھے ان 2 بھائیوں کو 5 ارب روپیہ, وہ تو کسی کو نہیں پتہ چلا. ڈاکٹر صاحب یہ ام حریم کون ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں, مجھے واقعی نہیں پتا. جہاں تک میری معلومات ہیں, RY کے اینکر ہیں ارشد شریف, اگر آپ کو ان کا پتا, ان کی دوست ہیں, میرے سننے میں آیا.
تو کہتے ہیں تو میں ان کو کال کر لیتا ہوں آپ کے جی جی پلیز کال کریں اور اسپیکر آن کر دیجیے گا. ارشد شریف صاحب سے بات کر اسپیکر آن کر دیں. اسپیکر ہو سکتا ہے کہ وہ نہ لگے, چلیں پروگرام کے بعد چیک کر لیں گے, لیکن وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہمیں ذرا معلومات ہیں کہ ارشد شریف کی وہ دوست ہے. اب آپ ام حریم کو نہیں پتہ لگا ام حریم کون ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ میں حیران ہوا کہ ان کے پاس نمبر موجود ہے, یہ بات انہوں نے کنفرم کی. ارشد شریف کا نمبر ہے میرے پاس, نمبر ان کے پاس ہے. جی. نمبر 2, ابھی جیسے کھوسا صاحب نے بات کی کہ سب کو مل بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں جو کوئی بھی یہ ام حریم ہے اس کو بھی مل بیٹھ کے جو اصل کرسی ہے اس پہ بٹھا دیا جائے اور پھر فیصلہ کر لیا جائے, کیونکہ جو کوئی بھی ہے وہ کوئی اس سسٹم سے باہر نہیں ہے, لگ ایسے رہا ہے. تو یہ وہ بھی نہیں ہے کہ جس کو کہیں کہ جی کوئی بیرون ملک کمپنی ہے یا پاکستان سے باہر کسی کا بڑے کوئی ہے جو پاکستان کو واقعی دل و جان سے چاہتی ہے. تو اب کون ہے ان کا فون آپ کے پروگرام کے بعد میں نمبر لوں گا. بالکل. اور ناظرین اس وقت سوشل میڈیا پہ ام حریم عادل نے بتایا ٹاپ ٹرینڈ ہے, اور جن لوگوں کو نہیں معلوم وہ عثمان ڈار صاحب کے پاس نمبر ہے, ان سے معلوم کر سکتے ہیں. سردار لطیف کھوسا صاحب آپ کو تو یقیناً نہیں معلوم ہوگا, آپ تو میری طرح شریف آدمی ہیں. نہیں مجھے بالکل نہیں پتا, یہ یقین کرو مجھے بالکل نہیں پتا. لیکن عثمان ڈار صاحب کے پاس نمبر ہے, یہ تو انہوں نے کنفیس کیا ہے نا. ڈار صاحب کے پاس نمبر ہے تو لوگوں کو اب ان سے رابطہ کرنا چاہیے. ویسے ارشد میں کھوسا صاحب کے کانفیڈنس کو آج اپریشیٹ کروں گا. جو آج آپ نے کلپ چلائے, میں آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ کھوسا صاحب کہیں گے یہ تو میرا جڑوا بھائی ہے, میں تو ہوں ہی نہیں. جتنے دبانگ انداز میں یہ انٹائی پی ایم ایل این اسٹیٹمنٹس دے رہے تھے, خاص طور پہ پاناما لیکس میں تو کہہ رہے تھے معزز جج صاحبان نے آپ کو کرمینل قرار دیا ہے. تو پہلے کہہ رہے تھے جی کہ ان کو انہوں نے سیلری پہ نکال دیا ہے. تو یہی بیانات ہیں, اصل انہی مسائل کہنے سامنے عوام میں. عوام بھی کنفیوز ہے کہ ان کا اصلی چہرہ کیا ہے. اس کیس سے آپ لوگوں کو خطرہ ہے پارٹی کو ٹیکنیکل؟ بالکل خطرہ نہیں ہے, کمزور ترین فیصلہ ہے یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے. لیول پلینگ فیلڈ کس کرپٹ لوگوں کے ساتھ کیا نواز شریف باہر ہے تو عمران خان بھی باہر ہو جائے. کہاں کرپٹ نواز شریف اور کہاں میرا لیڈر عمران خان, کیا دونوں کی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں آپ. ان کے تو کرپشن کے مقدمات ہیں, منی لانڈرنگ کے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, درجنوں پروگرام آپ نے کیے. سردار لطیف کھوسا صاحب پولیٹیکلی جو یہ کیس ہے ٹیکنیکل بیسس پہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کرنے کے مترادف ہے, جو نون لیگ کی ڈیمانڈ بھی تھی کہ ٹھیک ہے پھر عمران خان نواز شریف باہر ہے تو عمران خان بھی باہر, نہیں تو نواز شریف کو آنے دو. نہیں دیکھیں, اگر یہ ہم نے ریت جاری رکھی تو اب صادق اور امین کا لبادہ تو عمران خان سے بھی اٹھ گیا. وہ جو ثاقب نثار صاحب نے اس کو دیا تھا وہ تو تار ہو گیا ہے. اگر آپ نے اسی پہ جانا ہے 62-63, ہم نے بڑی محنت کی نواز شریف کی 18ویں ترمیم میں 129-135 کے قریب ترامیم آئین میں کی. ہم نے کہا کہ اوریجنل آپ شیپ میں اس کو لے آئیں. 62-63 کو کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس سے پوچھتا رہے کہ تم اچھے مسلمان ہو یا برے مسلمان ہو. یہ انسان کا اور اللہ کے درمیان رشتہ ہے, اس میں کسی کو کوئی حق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. راجہ عامر عباس صاحب بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے سردار لطیف کھوسا صاحب نے کہ اس میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. یہ کون کرے گا؟ اگر یہ امینڈمنٹس نہ کی تو سارے باہر ہو جائیں گے, صرف ام حریم رہ جائے گی. دیکھیے امینڈمنٹ تو اوبویسلی پارلیمنٹیرینس نے کرنی ہے, اور 18th امینڈمنٹس میں جہاں پہ اتنی ساری امینڈمنٹس ہوگی اور اس میں بھی امینڈمنٹ آئی اور اس میں کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کی بات کر دی گئی, لیکن وہاں پہ آ کے ڈیفینیشن آ جاتی کہ جناب اس میں ڈیفینیشنز میں جو آئین کے شروع میں بھی ہیں, آپ نے پھر ام حریم کا نام لے لیا, تو اس میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ جناب یہ جو صادق اور امین ہے یہ جو ان سے ہے کوئی کورٹ آف لا بھی ڈیسائیڈ نہیں کوئی سیاستدان صادق اور امین نہیں ٹھہرے گا, صرف ام حریم صادق اور امین ٹھہرے گی. راجہ عامر عباس صاحب, عثمان ڈار صاحب, سردار لطیف کھوسا صاحب, آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین میں پھر بتا دوں عثمان ڈار صاحب کے پاس نمبر ہے, انہوں نے پروگرام میں بتایا ام حریم کا, تو آپ ان سے پروگرام کے بعد رابطہ کر سکتے ہیں, جان سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنے, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।